آخر جاپانی پسپا ہونے لگے، لیکن انگریزوں اور امریکیوں کو اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی۔ بریگیڈیئر ویگنٹ کو اپنی آپریشن کی اس ناکامی کا بہت ہی دکھ تھا۔ انہی دنوں اسے ترقی دے کر میجر جنرل بنا دیا گیا۔ وہ عہدے کا نہیں بلکہ فتح کا خواہشمند تھا۔ اس نے ایک اور گوریلا فوج تیار کی اور خود اس کے ساتھ برما کے جنگلوں میں گیا۔ اس نے جاپانیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے، لیکن وہیں مارا گیا۔ میں نے پہلے یہودیوں کا ذکر کیا ہے۔ یہودی مجھے ویگنٹ کے سلسلے میں یاد آ گئے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں ویگنٹ کیپٹن ہو گیا تھا اور ان ہی دنوں وہ گوریلا جنگ کا ماہر تسلیم کیا گیا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے فوراً بعد انگریزوں نے یہودیوں کی جنگی خدمات کا صلہ دینے کے لیے ان سے وعدہ کیا کہ وہ فلسطین کو ان کا وطن بنا دیں گے۔ 1902 میں برطانیہ کے سیکٹری نو آبادیات چیمبرلین نے افریقہ کے ملک یوگنڈا کا تمام علاقہ یہودیوں کو بطور تحفہ پیش کیا اور کہا تھا کہ اسے اسرائیل بنا لے، لیکن یہودیوں نے بلکہ صہیونیوں نے یوگنڈا کو پسند نہ کیا اور کہا کہ انہیں فلسطین چاہیے۔ صہیونیوں نے فلسطین میں اراضی خریدنی شروع کر دی اور وہاں زرعی فارم بنا لیے۔ یہ ایک بہانہ تھا فلسطین میں آباد ہونے کا۔ یہ داستان بڑی لمبی ہے، میں اختصار سے سناؤں گا۔ یہودی اپنی صہیونی تنظیم کے تحت فلسطین میں داخل ہوتے رہے اور وہاں آباد ہوتے چلے گئے۔ انگریزوں نے کیپٹن ویگنٹ کو فلسطین اس مقصد کے لیے بھیجا کہ وہ صہیونیوں کو گوریلا جنگ کی ٹریننگ دے اور انہیں اس قابل بنا دے کہ وہ اپنی زور بازو سے وہاں اپنی حکومت قائم کر لیں اور انگریز پس منظر ہی میں رہیں۔ ویگنٹ نے ان یہودیوں کو ایسی ٹریننگ دی کہ انہیں دنیا کے مانے ہوئے گوریلے بنا ڈالا۔ اسرائیل کا مشہور جرنیل موشے دایان، جو 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اپنی فوج کا کمانڈر ان چیف تھا اور بعد میں وزیر دفاع بن گیا تھا، بڑے فخر سے کہا کرتا تھا کہ میں ویگنٹ کا شاگرد ہوں اور اسے اپنا پیر و مرشد مانتا ہوں۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہر اسرائیلی سپاہی ویگنٹ کا شاگرد ہے، اس نے ہمیں فتح کا راستہ دکھایا ہے۔ یہ تھا ویگنٹ جس نے انگریزوں کی اور اسرائیل کی تاریخ میں بڑا اونچا مقام پیدا کیا۔ اس نے برما فرنٹ پر 30 سے 50 ہزار تک فوج مروا ڈالی اور نہ جانے کتنے گلائیڈر تباہ کرا دیے تھے، لیکن انگریز جاپانیوں کی پسپائی کا صحرا ویگنٹ کے سر باندھتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی غلطی کا کفارہ اپنی جان دے کر ادا کیا تھا۔ حوالدار فضل داد ویگنٹ کے آپریشن کا ہی مارا ہوا تھا اور ابھی تک برما کے جنگلوں میں بھٹکتا پھر رہا تھا۔ نہ جانے اس جیسے کتنے ہندوستانی اور برطانوی فوجی ان جنگلوں میں بھٹک بھٹک کر بھوکے پیاسے مر گئے تھے۔ یہاں میں ناظرین کی دلچسپی کے لیے ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ مشرقی پاکستان میں جسے مکتی باہنی کہا گیا تھا، وہ دراصل انڈین آرمی کی کمانڈو اور گوریلا فورس تھی۔ ایوب خان مرحوم نے اپنے دور حکومت میں اس کی تعداد 30,000 بتائی تھی۔ 1971 میں یہ تعداد 80,000 ہو گئی تھی۔ وہ جنگلوں اور ندی نالوں کا علاقہ تھا۔ انڈین آرمی کی اس فورس کو گوریلا ٹریننگ اور جنگل کی لڑائی یعنی جنگل وارفیئر کی ٹریننگ اسرائیلیوں نے دی تھی اور اس کا ایک ماہر اسرائیلی جنرل جیکب انڈین آرمی کی ایسٹرن کمانڈر میں موجود تھا۔ فضل داد کا مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ ان جنگلوں میں سے زندہ نکل کر پیچھے پہنچ جائے، بلکہ وہ ایک اور مصیبت میں جا گرفتار ہوا تھا۔ اس وقت برما اور ہندوستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف چھوٹا سا علاقہ تھا جس میں قدیم جنگلی قبائل آباد تھے۔ ان کی زندگی اور رسم و رواج افریقہ کے حبشیوں سے ملتے جلتے تھے۔ وہ انسانی جانوں کی قربانی اپنے دیوتاؤں کے حضور پیش کرتے تھے اور وہ انسانی کھوپڑی کو بہترین تحفہ سمجھتے تھے۔ فضل داد ایک آسامی عورت کے ساتھ ان کے ہاتھ چڑھ گیا تھا۔ وہاں سے وہ کس طرح نکلا اور اس نے وہاں کیا دیکھا، یہ ایک بڑی ہی خوفناک کہانی ہے جو بظاہر ناقابل یقین لگتی ہے، لیکن میں نے بعد میں پڑھا تھا کہ اس علاقے میں اس سے زیادہ خوفناک کہانیاں جنم لیتی رہی ہیں۔ میں آپ کو فضل داد کی پوری کہانی سناؤں گا۔ اس باب میں آپ کو صرف حوالدار فضل داد کی کہانی ملے گی۔ انسان چاند تک پہنچ گیا ہے، انسان خلا کی سراغ رسانی کر رہا ہے، پھر انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ زمین کے ہر گوشے اور ہر کونے خدرے تک پہنچ گیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سے خبر ملتی ہے کہ دنیا کے فلاں ملک کے فلاں علاقے میں عجیب و غریب جانور یا عجیب الخلقت انسان دیکھنے میں آئے ہیں، یا یہ کہ انسان تو ہم جیسے ہی ہیں لیکن ان کی عادات اور ان کے اطوار درندوں جیسے ہیں۔ ان میں بھی کوئی شک نہیں کہ دنیا میں پتھر کے زمانے کے لوگ آج بھی موجود ہیں جنہیں معلوم ہی نہیں کہ انسان سائنسی ترقی کے کس عروج پر پہنچ گیا ہے۔ ایک برفانی انسان دیکھا گیا ہے
جس کا تمام جسم سر سے پاؤں تک ریچھوں کی طرح سیاہ کالے بالوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس کا قد 6 فٹ سے کہیں زیادہ ہے اور اس کے پاؤں کے جو نشان برف پر دیکھے گئے ہیں وہ کم و بیش 1 فٹ لمبے ہیں۔ یہ انسان 2-3 ملکوں کے پہاڑی علاقوں کی بلندیوں پر دور سے دیکھا گیا ہے اور اس کے فوٹو بھی لیے گئے ہیں۔ حال ہی میں بلوچستان میں دور دراز پہاڑی علاقے میں ایک قبیلہ دریافت ہوا ہے جس کے تمام افراد بونے ہیں۔ سب سے اونچے قد کا آدمی صرف 4 فٹ کا ہے۔ میں ایسی چند اور مثالیں دے سکتا ہوں لیکن بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس تمہید سے میرا مطلب یہ ہے کہ یہ دعویٰ صحیح نہیں کہ انسان نے کرۂ ارض کے ہر گوشے کی تحقیق کر لی ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی یہ دنیا بہت ہی وسیع و عریض ہے اور اللہ کی اس زمین پر ابھی بہت سے راز ہیں جو انسان پر بے نقاب نہیں ہوئے ہیں۔ حوالدار فضل داد جس وحشی قبیلے کے ہاتھ چڑھ گیا تھا وہ ایسے ہی لوگ تھے جن تک ابھی تہذیب اور سائنس نہیں پہنچی تھی۔ یہ قبیلے کہیں دور دراز سمندر میں کسی جزیرے میں نہیں رہتے تھے بلکہ تہذیب یافتہ ہندوستان اور برما کے درمیان ایک پہاڑی علاقے میں رہتے تھے۔ تہذیب اور جدید تمدن میں گھرے ہوئے ہونے کے باوجود وہ تہذیب جدید سے ناواقف تھے یا انہوں نے دیدہ و دانستہ اپنے آپ کو تہذیب سے دور رکھا ہوا تھا۔ یہ نانگے یعنی بالکل برہنہ رہنے والے وحشی لوگ تھے جو پہاڑیوں کی بلندیوں پر رہتے تھے۔ میں یہ داستان بہت پہلے بتا چکا ہوں۔ 1 مئی 1995 کا امریکی رسالہ ٹائم دیکھا۔ اس میں ایک خبر پڑھی جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں اس خبر کا ترجمہ اس باب میں اضافے کے طور پر پیش کر رہا ہوں، یہ اس میں ضرور شامل کر لیں۔ یہ خبر سن کر اپنی رائے خود ہی قائم کریں کہ انسان میں انسان خوری تہذیب یافتہ ہونے کے باوجود موجود ہے۔ خبر یہ ہے، یہ بات افریقہ کے جنگلی حبشیوں کی نہیں بلکہ جنوبی چین کے مہذب لوگوں کی ہے۔ جنوب میں چین کی سرحد جہاں ہانگ کانگ سے ملتی ہے وہاں چین کا ایک شہر آباد ہے۔ امریکہ کے 7 روزہ رسالے ٹائم نے 1 مئی کے شمارے میں خبر دی ہے کہ ہانگ کانگ کے سرحدی علاقے کے لوگوں نے سنا کہ چین کے شہر میں ایک خاص یخنی یعنی سوپ پیا جاتا ہے۔ یہ یخنی بچوں کے گوشت پوت سے بنائی جاتی ہے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ہوتے اور رحم مادر میں 8 یا 9 ہفتے پورے کر چکے ہوتے ہیں۔ اتنے سے بچے کو انگریزی میں فیٹس کہتے ہیں، اسے فیوٹس بھی کہا جاتا ہے، تلفظ اور معنی ایک ہی ہے۔ ٹائم لکھتا ہے کہ جبین کی یخنی اس لیے پی جاتی ہے کہ اس سے جسم کی جلد ملائم اور پرکشش ہو جاتی ہے اور یہ یخنی انسان کو ہمیشہ صحت مند رکھتی ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ چین کے اس شہر کے سرکاری اسپتال اور ہر پرائیویٹ کلینک سے جبین مل جاتی ہے۔ قیمت بہت ہی معمولی ہے، صرف $3 یعنی فی جبین یعنی 30-32 روپے۔ یہ خبر گزشتہ سال ہانگ کانگ زبانی پہنچی تو ہانگ کانگ کے لوگوں نے اسے سچ نہ مانا۔ سچ ماننے والی بات ہی نہیں تھی۔ کوئی مہذب اور ہوش و حواس والا انسان اس بچے کی یخنی نہیں پی سکتا تھا جس کی عمر رحم مادر میں 8 یا 9 ہفتے ہو چکی ہوتی ہے، بلکہ نوزائیدہ بچے کے ساتھ بھی کوئی انسان ایسا سلوک نہیں کر سکتا۔ لیکن ہانگ کانگ میں یہ بات پھیلتی چلی گئی۔ آخر ہانگ کانگ کے 3-4 صحافی سرحد پار کر کے چین کے اس شہر میں گئے اور وہ ایک پرائیویٹ کلینک کے مالک ڈاکٹر سے ملے۔ انہوں نے یہ نہ بتایا کہ وہ صحافی ہیں یا وہ ہانگ کانگ سے آئے ہیں، انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ جلدی امراض کے مریض ہیں اور ویسے بھی ان کی صحت گری رہتی ہے اور انہوں نے سنا ہے کہ یہاں ایک خاص یخنی پی جاتی ہے جو جلد اور صحت کو ٹھیک رکھتی ہے۔ یہ صحافی حیران رہ گئے کہ اس چینی ڈاکٹر نے بلا جھجک اور بے خوف ہو کر انہیں بتایا کہ یہ یخنی ان کے ہاں مل جاتی ہے لیکن انہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ اس نے انہیں بتایا کہ جبین کی یخنی سرکاری اسپتال اور ہر پرائیویٹ کلینک کے ڈاکٹر خود بھی پیتے ہیں۔ اس نے یخنی بنانے کا طریقہ یہ بتایا کہ جبین کو ماں کے پیٹ سے نکال کر اور صاف کر کے پانی میں ڈالا جاتا ہے اور اسے جوش دیا جاتا ہے۔ اس میں چونکہ ذرا ناگوار سی بو ہوتی ہے اس لیے اس میں ادرک اور لہسن بھی ڈالا جاتا ہے۔ یہ صحافی وہاں کے 2 اور ڈاکٹروں سے ملے تو انہوں نے بھی ایسی ہی باتیں کی اور پردہ ڈالنے کی ذرا سے بھی کوشش نہ کی۔ قدرتی طور پر سوال اٹھا کہ اتنے جبین میل کہاں سے جاتے ہیں۔ اس سوال کا جواب یہ ملا کہ چین میں خاندانی منصوبہ بندی کا قانون بہت ہی سخت ہے۔ شادی شدہ جوڑا صرف ایک بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے ہاں دوسرا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے باپ کو سزا ملتی ہے۔ اس اتنے سخت قانون کا ایک نتیجہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ میاں بیوی ایک بچہ پیدا کرتے ہیں اور وہ لڑکی نکل آتی ہے۔ ہر ماں باپ لڑکا پسند کرتے ہیں لیکن وہ دوسرا بچہ پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ نوزائیدہ بچی کو مار کر کہیں غائب کر دیتے ہیں یا زندہ ہی کہیں پھینکاتے ہیں اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ان کا ابھی کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا۔
وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان کی لڑکے کی خواہش پوری ہو جائے۔ چین میں اکثر نوزائیدہ بچیاں باہر پڑی ملتی ہیں۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت نے ایک بچہ پیدا کر لیا اور وہ پھر امید سے ہو گئی۔ ایسی مائیں پرائیویٹ ڈاکٹروں کے پاس جا کر اسقاط حمل کرا لیتی ہیں۔ رحم مادر میں بچے کی عمر عموماً 8-9 ہفتے ہو چکی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر یہ جبین رحم مادر سے نکال کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ بعض عورتیں سرکاری اسپتال میں جا کر ایبارشن کرا لیتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چین کی حکومت نے لوگوں کو اسقاط کی اجازت دے رکھی ہے، یعنی پیٹ میں دوسرا بچہ پرورش پانے لگے تو اسے ضائع کر دو۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ وہ کون ڈاکٹر تھا جس نے سب سے پہلے جبین کی یخنی بنائی اور یہ تجربہ کیا کہ اس یخنی کے یہ فوائد ہیں۔ بہرحال یہ بالکل صحیح ہے کہ چین کے سرحدی شہر میں یہ یخنی پی جاتی ہے جو مہذب دنیا کا کوئی انسان تصور میں نہیں لا سکتا۔ اگر یہ خبر کسی ملک کے محدود سے علاقے میں پڑھے جانے والے معمولی سے اخبار یا رسالے میں چھپی ہوتی تو اس پر کوئی یقین نہ کرتا، اور یہ کہا جاتا کہ اس پرچے نے کاروباری مفاد کی خاطر یہ ناقابل یقین اور سنسنی خیز خبر گھڑ کر چھاپ دی ہے۔ اس خبر کو ہم اس لیے سچ سمجھتے ہیں کہ یہ نیو یارک سے نکلنے والے ہفت روزے رسالہ ٹائم میں شائع ہوئی ہے۔ یہ ہفت روزہ رسالہ ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے اور اس کے خبریں اور تبصرے مضامین میں حوالوں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے میں وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ خبر غلط نہیں ہو سکتی۔ اب میں فضل داد کا سفر سناتا ہوں جو اس نے اس جنگل میں طے کیا تھا۔ یہ تو سنا چکا ہوں کہ وہ مجھ تک کیسے پہنچا تھا۔ اس کا گلائیڈر تباہ ہو گیا تھا اور پھر اس کا سارا گروپ جاپانیوں کی گولہ باری کی نظر ہو گیا تو وہ وہاں سے بھاگا۔ وہ ڈھلانوں سے گرا، کہیں سنبھل کر اترا۔ اس نے ندیاں اور پھر دریا تیر کر عبور کیا۔ اس کے پاس ٹین گن تھی جو ڈھلان سے گرتے وقت گر پڑی تھی اور معلوم نہیں کہاں تک جا پہنچی تھی۔ فضل داد نے اسٹین گن کا ایمونیشن بھی پھینک دیا۔ اس کے پاس 4 گرنیڈ تھے، اس نے وہ بھی پھینک دیے۔ اسے یہ خطرہ تو نظر آ رہا تھا کہ کہیں بھی جاپانی اسے دیکھ لیں گے اور پکڑ لیں گے، لیکن وہ اکیلا لڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے زندہ رہنے کی یہ ترکیب کی کہ اپنے پاس نہ کوئی ہتھیار رہنے دیا نہ ایمونیشن۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جاپانیوں سے آمنا سامنا ہو گیا تو وہ بڑے آرام سے ان کا جنگی قیدی بن جائے گا۔ وہ اور ہی گھنے جنگل میں چلا گیا۔ وہاں سبزے اور درختوں سے لدی ہوئی ٹیکریاں بھی تھیں، ایسی چٹانیں بھی تھیں جن پر گھاس کی ایک پتی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ اگر میں اس سبزہ زار کو بیان کرنے لگوں تو سننے والے کہیں گے کہ یہ تو کوئی صحت افزا مقام ہے اور وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو ایسے روح افزا اور خوبصورت علاقے میں رہتے ہیں، لیکن مجھ جیسے اور فضل داد جیسے آدمی ہی بتا سکتے ہیں کہ اس خطے کے حسن میں ایک دہشت تھی جو دل و دماغ پر مسلط ہو گئی تھی۔ ایک خوف تو یہ تھا کہ وہ علاقہ جنگ کی زد میں تھا، دوسرا خطرہ یہ کہ جاپانی کہیں سے بھی آ نکلتے اور فضل داد کو پکڑ لیتے۔ فضل داد پکڑے جانے کے لیے تو تیار تھا، لیکن ہماری فوج میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ جاپانی یوں بھی کرتے ہیں کہ ہندوستانی یا انگریز فوجی کو پکڑ کر اس پر سنگین بازی کی پریکٹس کرتے ہیں یا ہنسی مذاق میں اسے گولی مار دیتے ہیں۔ ان جنگلوں میں ایک خطرہ بھٹک جانے اور کسی درندے کا شکار ہو جانے کا بھی تھا۔ فضل داد دراصل بھٹکا ہوا ہی تھا۔ اس کی اب یہ کوشش تھی کہ پیچھے آ جائے اور اپنی فوج سے آ ملے۔ وہ پہاڑیوں میں گر گیا تھا جہاں اسے سمت کا کوئی خیال نہیں رہا تھا۔ وہ زیادہ تیز نہیں چلتا تھا تاکہ تھکن نہ ہو، کچھ فاصلہ چلتا اور پھر بیٹھ جاتا تھا۔ اس کے سفر کا وہ دن پہاڑیوں کے اندر ہی گزر گیا اور تاریکی چھانے لگی۔ وہ سونے کے لیے کوئی موزوں جگہ تلاش کرنے لگا۔ ایک جگہ اسے نظر آ ہی گئی جہاں سے پہاڑی اوپر جا کر برآمدے کی چھت کی طرح باہر کو آئی ہوئی تھی۔ وہ وہیں لیٹا اور کچھ دیر بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات شاید آدھی گزر گئی تھی جب بے ہنگم شور سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ بالکل اس کے قریب کتے لڑ رہے تھے۔ فضل داد انہیں کتے ہی سمجھا، لیکن اسے فوراً پتہ چل گیا کہ یہ کتے نہیں اور نہ ہی آپس میں لڑ رہے ہیں، بلکہ یہ بھیڑیے ہیں اور انہوں نے اپنا شکار پکڑ لیا ہے اور مل جل کر اسے بھمبوڑ رہے ہیں۔ فضل داد نے عقل مندی یہ کی کہ دبک کر بیٹھا رہا اور اٹھ کر دوڑ نہیں پڑا۔ وہ یہ نہ دیکھ سکا کہ ان کا شکار خرگوش ہے یا کوئی اور جانور۔ بہرحال انہوں نے شکار مار لیا تھا، جسے گھسیٹتے ہوئے وہ ایک طرف چلے گئے۔ تب فضل داد کو پچھتاوا ہوا کہ وہ اسٹین گن اور ایمونیشن پھینکایا ہے۔ یہ بھیڑیے تو تقریباً اس کے اوپر چڑھائے تھے۔ اس کا دل خوف کے مارے بے طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے حوصلہ مضبوط کیا اور پھر لیٹ گیا۔ اب جو لیٹا تو اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب سورج سر پر آ گیا تھا۔ اس روز اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ چیزیں موجود تھیں۔ یہ امریکہ کے پیک کیے ہوئے راشن کے ڈبے تھے۔ فضل داد نے تھوڑا سا کھانا کھایا
اور اٹھ کر چل پڑا۔ میں فضل داد کے اس سفر کی پوری روداد نہیں سناؤں گا۔ اگر میں نے قدم قدم کی یا ایک ایک دن کی باتیں سنانی شروع کر دیں تو یہ میری داستان جیسے لمبی ہو جائے گی۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کا یہ سفر میرے سفر جیسا ہی تھا۔ وہ اسی روز یا اگلے روز ان پہاڑیوں میں سے نکل گیا۔ آگے ایک وسیع و عریض علاقہ ایسا تھا جو ہموار تو نہیں تھا، لیکن اس میں ٹیکریاں اور چٹانیں نہیں تھیں۔ بہرحال یہ پہاڑیوں اور چٹانوں میں گھرا ہوا میدانی خطہ تھا۔ اس نے درختوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ان درختوں میں کوئی پھل دینے والا درخت بھی ہے یا نہیں۔ اسے انجیر اور بیریوں جیسے پھل دینے والے کچھ درخت نظر آ گئے تھے۔ اسے احساس تھا کہ وہ چند دنوں میں ہی اس جنگل میں سے نہیں نکل سکے گا، اور اس کے پاس جو راشن ہے وہ 1 ہفتے سے زیادہ نہیں چلے گا۔ اس کے پاس پانی کی بوتل تھی اور جھولا یعنی کینوس بیگ بھی تھا۔ اس نے ان درختوں سے بہت سا پھل توڑ لیا اور جھولے میں ڈال لیا۔ اس علاقے میں پانی کی کوئی کمی نہیں تھی، نمناک علاقہ تھا۔ اوس اتنی زیادہ پڑتی تھی کہ درختوں کے پتے چوس لیتے تو انہی سے پیاس بجھ جاتی۔ ویسے ندیاں بھی تھیں اور کہیں کہیں چشمہ بھی نظر آتا تھا۔ فضل داد کو وقت کا احساس اس لیے رہا کہ اس کے پاس گھڑی تھی۔ پہلے کچھ دن تو اس نے حساب رکھا کہ کتنے دن گزر گئے ہیں، لیکن کچھ دنوں بعد اسے یہ یاد نہ رہا۔ پھر دن راتیں ایک دوسرے کے پیچھے گزرتے چلے گئے۔ فضل داد کبھی گھنے جنگل میں جاتا رہا، کبھی پہاڑیوں کے درمیان اور کبھی میدان میں چلا جا رہا تھا، اور اس طرح اس کا سفر جاری رہا۔ شام کے بعد کہیں موزوں جگہ دیکھ کر لیٹ جاتا اور صبح ہوتے چل پڑتا۔ راتوں کو وہ بھیڑیوں اور گیدڑوں کی آوازیں سنا کرتا تھا۔ کئی بار اس نے شیر کی گرج بھی سنی تھی، اور کئی بار اس نے دوڑتے قدموں کی آوازیں سنی، جن سے صاف پتہ چلتا تھا کہ شیر یا کوئی درندہ اپنے شکار کا تعاقب کر رہا ہے۔ یہ اس کی خوش نصیبی تھی کہ ان درندوں سے بچا رہا تھا۔ اس وقت تو مجھے کچھ سمجھ نہیں تھی، لیکن بہت بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس گھنے جنگل میں شیروں اور بھیڑیوں کے لیے شکار بہت تھا۔ میں برما کے جس جنگلاتی علاقے میں تھا وہاں میں نے خنزیر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فضل داد نے بتایا کہ جنگل کے جس حصے میں وہ جا پھنسا تھا وہاں جنگلی خنزیر خاصی تعداد میں نظر آتے تھے۔ بھورے رنگ کے خرگوش تو وہاں عام تھے۔ فضل داد نے دور سے 4-5 ہرن بھی دیکھے تھے، مگر درندوں کے لیے یہ شکار نہ ہوتا تو فضل داد کبھی کا بھیڑیوں یا کسی شیر کے پیٹ میں پہنچ چکا ہوتا۔ فضل داد نے سنایا کہ ایک روز وہ چلتے چلتے ایک ٹیکری پر چڑھ گیا۔ ٹیکری بہت اونچی نہیں تھی۔ وہ ارد گرد کے علاقے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کو توقع یہ تھی کہ کہیں آبادی نظر آ جائے گی، لیکن وہاں آبادی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ فضل داد نے سنایا کہ وہ ٹیکری پر چلا گیا تو آگے اسے پانی کھڑا نظر آیا۔ یہ ایک قدرتی تالاب بنا ہوا تھا جو کوئی لمبا چوڑا نہیں تھا۔ اس تالاب کے ایک طرف خاصی کھلی جگہ تھی جو ہموار تھی، اور کچھ پرے ہٹ کر دیوار کی طرح ایک چٹان کھڑی تھی جو اس ٹیکری کے ساتھ آ کر مل جاتی تھی جس پر فضل داد کھڑا تھا۔ فضل داد کو 6-7 خنزیر نظر آئے جو اس تالاب سے پانی پی رہے تھے۔ ایک طرف گھنی جھاڑیاں تھیں جن کے پتے چھوڑے تھے۔ فضل داد نے دیکھا کہ ایک اژدہا نے ان جھاڑیوں میں سے منہ نکالا، پھر آہستہ آہستہ اژدہا جھاڑیوں سے باہر آنے لگا۔ وہ بہت ہی موٹا اور بڑا ہی لمبا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد پورے کا پورا باہر نکلا۔ فضل داد کا تو جیسے سانس رک گیا ہو، اس نے کبھی اژدہا نہیں دیکھا تھا۔ گھاس ذرا اونچی تھی اور اژدہا اس میں رینگتا ہوا خنزیروں کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ ان کے قریب پہنچا تو خنزیروں نے شاید اس کی مشک سونگھ لی تھی اور وہ سب اکٹھے بدکے اور پیچھے ہٹے۔ اژدہا اس خنزیر پر جھپٹا جو اس کے قریب تھا، لیکن اس کا منہ خنزیر تک نہ پہنچ سکا۔ خنزیر بھاگ اٹھے، لیکن یہ خنزیر جس پر اژدہا نے حملہ کیا تھا اپنے ساتھیوں کے پیچھے جانے کے بجائے گھبرا کر چٹان کی طرف دوڑ پڑا۔ اژدہا بڑی تیزی سے رینگتا اس کے تعاقب میں گیا۔ خنزیر کا راستہ چٹان نے روک لیا تھا۔ وہ پیچھے کو دوڑا تو اژدہا نے اسے روک لیا۔ خنزیر کے بھاگنے کے لیے جگہ کافی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے اس میں بھاگنے کی طاقت ہی نہ رہی ہو۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔